روزن زندہ سیزن 2 ایپیسوڈ 52 کا پارٹ 4. رائٹر ہے اس کی ملائکہ رفیع. تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں ہے نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا. فریہ نے سر ہلایا. وہ نہیں جانتا کہ تم اس کے بارے میں فکر مند ہو. میں اس کی فکر نہیں کر رہی. صبری نے فوراً تیز نظروں سے اسے گھورا جیسے کسی نے اس کی کمزوری پر ہاتھ رکھ دیا ہو. انکار مت کرو، میں سب سمجھتی ہوں. فریہ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آخر وہ وہی آدمی ہے جسے تم نے کبھی محبت کی تھی. جب تم اسے ایسی حالت میں دیکھتی ہو تو تمہارا دل دوسروں کی طرح نہیں رہتا. یہ ایک پیچیدہ احساس ہے جس میں تھوڑی سی نفرت، تھوڑی سی ہمدردی اور شاید کچھ انکہی باتیں شامل ہوتی ہیں. چپ رہو، میں ولید کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں. تم سے بات کرنے کی فرصت نہیں. صبری نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے پرے دھکیلا اور پلٹ گئی. اگرچہ وہ ولید کو تلاش کرنے جا رہی تھی، فریہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی نہیں. ہاں، اس نے پہلے شہزام سے نفرت کی تھی، یہاں تک کہ اسے اس کے برباد ہونے کی بددعا بھی دی تھی. لیکن اب جب وہ واقعی اس حال میں تھا تو اسے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی، خاص طور پر جب اس نے سب کو اس کا مذاق اڑاتے دیکھا. مگر وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند ہے. وہ کیوں اس کی فکر کرے؟ یہ سب صرف محفین کی وجہ سے تھا. بہت دیر گھومنے کے بعد آخر کار وہ دوسرے فلور کے کافی کارنر میں ولید کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی. وہ کچھ موٹے درمیانی عمر کے آدمیوں کے ساتھ کافی پی رہا تھا. ان لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کاروباری شخصیات ہیں. ان کے انداز سے واضح تھا کہ وہ سیاست میں بااثر لوگ تھے. ولید ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور ہنسی مذاق میں مصروف تھا. کبھی کبھار وہ خود جھک کر ان کے لیے کافی بھی انڈیل رہا تھا. یہ دیکھ کر صبرین کے قدم خود بخود رک گئے. اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا. اس نے ولید کو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. اس کی یادوں میں ولید ہمیشہ مہذب اور باوقار نظر آتا تھا، لیکن آج وہ ان لوگوں کے آگے خوشامد کرتا نظر آ رہا تھا. یہ منظر اس کے لیے اجنبی تھا. وہ جانتی تھی کہ کاروبار میں دوسروں کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں اسے یہ پسند نہیں آ رہا تھا. اچانک اسے یاد آیا کہ ولید نے خود ہی اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس تقریب میں آئے گا. کیا یہ واقعی صرف اس لیے تھا کہ وہ شہزام سے اسے دور رکھنا چاہتا تھا، یا اصل میں وہ ان طاقتور شخصیات کے قریب ہونے کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ تمہارا وہی شوہر ہے؟ کافی ماہر لگتا ہے خوشامد کرنے میں. اچانک شہزام کی ٹھنڈی آواز اس کے کانوں میں گونجی. صبری نے پلٹ کر دیکھا اور شہزام کے طنزیہ چہرے کو دیکھا. اس کے الفاظ نے جیسے اس کے دل میں چبھنے والی سوئی کا کام کیا. یہ اس شخص سے بہتر ہے جو چاہتا ہے کہ سب اس کی خوشامد کریں لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہاں، میں تمہاری خوشامد کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں، شہزام نے نرمی سے کہا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گرم جوشی تھی جیسے برف پگھل کر باہر کی دھوپ میں بدل گئی ہو. صبرین کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی شہزام نے اسے ایک طرف کھینچ لیا. شہزام سوری، مجھے جانے دو، صبرین نے دھیمی آواز میں کہا.
اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں بے چینی سے ولید کی طرف گئیں۔ اسے ڈر تھا کہ وہ انہیں دیکھ نہ لے۔ فکر مت کرو، اس وقت اس کا دل صرف سینیٹر سنگانی میں الجھا ہوا ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ شہزام نے دروازہ کھولا اور اسے اندر کھینچ لیا۔ پھر اس نے صبرین کو دیوار سے لگا دیا اور اپنے بازوؤں میں گھیر لیا۔ کمرے کے اندر روشنی نہیں تھی۔ شہزام کی موجودگی کی وجہ سے اس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ صبرین نے بے چینی محسوس کی اور دھیمی آواز میں پوچھا، شہزام سوری، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو اور موضوع بدل گیا۔ کیا تم جاننا نہیں چاہتی کہ سینیٹر سنگانی کون ہے؟ صبرین ٹھٹک گئی۔ شہزام نے کہا، سینیٹر سنگانی وہ نائب صدر ہے جو اگلے سال عہدہ سنبھالے گا۔ ولید آج رات اسے خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور یہی شاید اس کا یہاں آنے کا اصل مقصد تھا۔ صبرین بالکل ششدر رہ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ولید کسی با اثر شخص سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مستقبل کے نائب صدر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور شاید تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سینیٹر سنگانی اور احسان شاہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اگر ولید سینیٹر سنگانی کے قریب ہوتا ہے تو وہ احسان کے ساتھ بھی ایک پل تعمیر کر رہا ہے۔ شہزام نے سر جھکایا اور نرم لہجے میں پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ سینیٹر سنگانی اس سے بات کیوں کر رہا ہے؟ صبرین نے الجھن محسوس کی اور بیزاری سے بولی، شاید ولید پہلے سے ہی اسے جانتا ہو، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ شہزام ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں، ولید پہلے اسے بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ایسے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ آج رات شاہ فیملی فریہ کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کر رہی ہے۔ انہوں نے سیاست اور کاروباری دنیا کے اہم لوگوں کو مدعو کیا ہے تاکہ یہ واضح کر سکیں کہ وہ فریہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے مستقبل کو مستحکم کر رہے ہیں۔ تو صبرین ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب ولید تمہارے ساتھ اندر آیا تو فریہ نے ذاتی طور پر تمہارا استقبال کیا اور ہانیہ سے تمہاری ملاقات کروائی۔ وہاں موجود تمام لوگ ذہین ہیں۔ وہ سوچیں گے کہ ولید مستقبل کے صدر کی اہلیہ اور آج کی مرکزی شخصیت فریہ کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس سے متاثر ہوں گے اور اسی بہانے اس نے سینیٹر سنگانی سے تعلقات بنانے کا موقع حاصل کر لیا۔ شہزام کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی۔ پہلے وہ صرف شک کرتا تھا کہ ولید عام آدمی نہیں ہے، لیکن آج کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا وہ کبھی بھی صبرین کو ایسے مکار آدمی کے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ صبرین حیرت زدہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ولید کے یہاں آنے کا اصل مقصد ان با اثر شخصیات سے تعلقات قائم کرنا تھا۔ لیکن شہزام کی باتیں سننے کے بعد سب کچھ ایک سازش کی طرح لگنے لگا۔ اس نے بھویں سکیڑی اور ایک لمحے بعد شہزام کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہاری بات سچ ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ ولید ناقابل بھروسہ ہے؟ شہزام سوری، وہ سب کاروباری دنیا کے لوگ ہیں۔ کامیابی کے لیے تعلقات بنانا ضروری ہوتا ہے، یہ سب عام بات ہے۔ ولید آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنی حیثیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو یہ بالکل فطری ہے کہ وہ نائب صدر سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے۔
اور تم بھی تو یہاں اسی مقصد کے لیے آئے ہو، ہے نا؟ طاقتور لوگوں سے روابط بڑھانے کے لیے۔ شہزام نے سکون سے کہا، نہیں۔ صبرین کے انداز میں طنز تھا، لیکن شہزام کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ شہزام کی آنکھوں میں شدت سے چمکنے والی روشنی تھی۔ صبرین کا چہرہ فوراً گرم ہونے لگا، جیسے وہ شرمندہ ہو گئی ہو۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ شہزام نے اس کی بڑی اور چمکدار آنکھوں میں جھانکا، پھر ہلکا سا معنی خیز مسکرایا۔ ویسے شکریہ کہ تم نے فریہ سے کہہ کر میری مدد کروائی۔ میں نے کب فریہ سے کہا تھا کہ تمہاری مدد کرے؟ صبرین نے حقارت سے کہا، اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ شہزام کی مسکراہٹ مزید پراسرار ہو گئی۔ میں اپنی اہمیت نہیں بڑھا رہا، بس مجھے لگتا ہے کہ تم بہت نیک دل ہو۔ شہزام کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ صبرین کو لگا جیسے وہ خود اپنی نیت چھپانے کی کوشش میں الٹا اسے ظاہر کر بیٹھی تھی۔ ہٹو راستے سے، میں جا رہی ہوں۔ اس نے شہزام کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شہزام کی چوڑی چھاتی ایک دیوار کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اسے 1 انچ بھی پیچھے نہیں دھکیل سکی۔ اچانک دروازے کے باہر کچھ مردوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ولید، تم کافی بنانے میں ماہر ہو۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ جیسے معزز افراد کے سامنے اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، سینیٹر سنگانی۔ دروازے کے اس پار ولید کی آواز گونجی۔ صبرین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اسی وقت شہزام نے اس کے دونوں طرف دیوار پہ دونوں بازو رکھ کے اس کے فرار کے راستے مسدود کر دیے اور مدھم آواز میں سرگوشی کی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں کہ ولید تمہیں یوں دیکھے تو چیخ سکتی ہو۔ چیخ؟ وہ کیسے چیخ سکتی تھی؟ وہ کیسے ہمت کر سکتی تھی؟ اگر ولید اندر آ کر شہزام کو یوں اس کے قریب دیکھ لیتا تو وہ چاہے دریا میں کود بھی جاتی، اپنی صفائی نہ دے پاتی۔ شہزام کو محسوس ہوا کہ وہ اب بے حرکت کھڑی تھی، جیسے مکمل طور پر قابو میں آ گئی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ خود غرض اور نیچ حرکت کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آج رات کیسے صبرین کو ولید کے قریب جانے سے روکے۔ کیسے؟ اندھیرے میں شہزام کی گہری سانسیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ صبرین گھبراہٹ میں سانس لینے سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ ولید جلدی سے وہاں سے چلا جائے تاکہ وہ شہزام کو پیچھے دھکیل سکے۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، شہزام کا یوں قریب کھڑا ہونا اس کے اوسان خطا کرنے لگا۔ دروازے کے پیچھے موجود مردوں کی آوازیں دھیرے دھیرے دور جانے لگیں۔ اسی دوران اچانک صبرین کا فون بج اٹھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور شہزام کو زور سے دھکا دیا۔ شہزام، جو پوری طرح اس میں کھویا ہوا تھا، بے خبری میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صبرین نے جلدی سے فون نکالا۔ اسکرین پر ولید گردیزی کا نام چمک رہا تھا۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے فون کو میوٹ کر کے جیب میں رکھتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے۔ وہ یہاں ایک لمحہ بھی مزید رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ کیا تم واقعی اسی حال میں باہر جانا چاہتی ہو؟
शहजाम की भारी और पुरकशिश आवाज़ पीछे से सुनाई दी। सबरीन का जिस्म फौरन जम गया। पहले तो वो उलझन में पड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने खुद पे निगाह डाली, उसका दुपट्टा कंधे पे नहीं था। जब नज़र उठा के शहजाम को देखा तो वो दुपट्टा हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। उसका हसीन चेहरा पल भर में शर्म से सुर्ख हो गया। उसने झंझलाकर अपना हाथ उठाया और जोरदार तमाचा शहजाम के चेहरे पर मारा। बदतमीज जाहिल। शहजाम ने अपनी ज़बान से अपनी जख्मी होंठ को छुआ और मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं बदतमीज और जाहिल हूँ। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और दोनों हाथ दीवार पर रखकर सबरीन को बीच में कैद कर लिया। सबरीन हैरत ज़दा रह गई। इसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे इस पर बिजली गिर पड़ी हो। कभी कभी इंसान को अपनी किस्मत पर सब्र करना सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें महज चाहने से ठीक नहीं हो जाती। सबरीन ने खुद को संभालने की कोशिश की और इन फजूल ख्यालात को झटक दिया। तुम क्यों इतनी ज़िद कर रहे हो? अगर ये ठीक नहीं हो सकता तो बेहतर होगा कि तुम किस्मत के साथ समझौता कर लो। शहजाम ने बड़ी बड़ी मासूम आँखें झपकाईं। अगर कोई इसे देखता तो वो यही समझता कि वो किसी राह भटके हुए बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है। शहजाम कुछ देर तक इसे घूरने के बाद अचानक मुस्कुरा दिया। फिर वो धीमे लहजे में बोला, मैं अपनी किस्मत को बार बार आजमाऊंगा, तो मैं इस वलीद गर्देज़ी से निजात दिलाने के लिए। सबरीन गुस्से में आ गई। क्या तुमने कभी मेरी रजामंदी पूछी? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और न कभी माफ़ करूँगी। ज़रा इन घटिया हरकतों के बारे में सोचो जो तुम पहले कर चुके हो। हाँ, मैं घटिया था, इसीलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का कफ़ारा देने में गुजार दूँगा। शहजाम ने तस्लीम किया। पिछले चंद दिनों में इसने सबरीन को छोड़ने की बहुत कोशिश की थी, खुद को पीछे हटाने की भी, लेकिन इसके बगैर वो महज दिन गुजार रहा था, जैसे ज़िंदगी में कोई मकसद बाकी ना रहा हो। हत्ता कि जब वो कंपनी में काम कर रहा होता तो इसे लगता जैसे इसने तरक्की की जस्तजू करने की सलाहियत ही खो दी हो। शहजाम ने जेब से एक माहे हमल की गोली निकाली और सबरीन के हाथ में रख दी। ये ले लो, तभी तुम्हें जाने दूंगा। सबरीन बिल्कुल बेजुबान रह गई। ये किस कदर बेशर्म आदमी था। वलीद और इसके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो ये क्यों लेती? मगर वो ये हकीकत शहजाम पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। आखिरकार इसने एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ गोली उठाई। ठीक है, मैं खा लेती हूँ। वैसे भी वलीद और मैं रोज़ साथ होते हैं। अगर मैं आज ये टैबलेट ले भी लूँ तो किसी और दिन का कुछ पता। वो बात अधूरी छोड़ गई। शहजाम के चेहरे पर अचानक गुस्से की सुर्खी छा गई। अगरचे वो पहले से ये बात जानता था, इसलिए वो इसे ये गोली दे रहा था, मगर इसके मुंह से ये सुनकर जैसे इसके दिल में आग लग गई हो। रास्ते से हटो। सबरीन ने जैसे कुछ महसूस ही ना किया हो और इसका हाथ झटक दिया। इसे अब जाना था। अगर वो यहाँ मज़ीद रुकी तो वलीद इसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच सकता था। जाने दूँगा, लेकिन कुछ छोड़ कर जाऊँगा। शहजाम की आवाज़ भारी हो गई और वो झुककर इसके करीब हो गया। सबरीन का दिमाग जैसे फटने लगा। जब वो वहाँ से निकली तो इसकी गुलाबी सफ़ेद जल्द पर दो नुमायां निशानात रह गए थे। शहजाम सूरी, तुम कमीने हो। वो गुस्से से लाल हो गई और इसे मारने के लिए हाथ उठाया। शहजाम ने आसानी से इसका हाथ रोक लिया और मुस्कुरा कर बोला,
اگر تمہیں پرواہ نہیں کہ ولید یہ نشان دیکھے تو تم اس کے ساتھ قربت اختیار کر سکتی ہو۔ ذلیل، صبرین نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا۔ اچھے بچے بنو، جاؤ اب باہر۔ شہزام نے نرمی سے اس کے کندھے پر دوپٹہ اڑایا اور دروازہ کھول دیا۔ صبرین مزید وہاں رک نہیں سکتی تھی، اور وہ اگر اور دیر رکی تو شہزام اسے پاگل کر چھوڑے گا۔ اس نے جلدی سے آس پاس دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ راہداری میں کوئی نہیں تھا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شہزام دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر ہلکے سے ہنس دیا۔ اس نے اپنے انگلیوں سے اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ چھپ چھپ کر ملنے کا یہ احساس کافی دلکش تھا۔ صبرین سیدھا ولید کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پہلے لیڈیز روم گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی میک اپ درست کی اور پھر نیچے گئی۔ سپی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کال کی، تم نے جواب نہیں دیا۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ولید نے اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر کہا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ میں واش روم گئی تھی۔ میں نے ابھی تمہیں سینیٹر میٹ کے ساتھ بات کرتے دیکھا، اس لیے میں نے مداخلت نہیں کی۔ صبرین نے ولید کو ایک بے ترتیب بہانہ دیا۔ اچھا، ولید کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے ابھی ایک خاتون مہمان سے کہا تھا کہ وہ صبرین کو واش روم میں دیکھے، اور جواب ملا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ واضح تھا کہ صبرین اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے ابھی شہزام بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ولید نے اپنی مٹھی جیب میں سختی سے بھیج لی، مگر اس کے چہرے پر حسب معمول ایک شائستہ مسکراہٹ رہی۔ ویسے آج رات میری سینیٹر میٹ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ان سے ملوانے لے جاؤں۔ صبرین کو سیاسی شخصیات کے ساتھ میل جول پسند نہیں تھا۔ یہ لوگ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ چونکہ ولید نے خاص طور پر درخواست کی تھی، وہ مجبوری میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ تقریب کے دوران ولید نے صبرین کو ایک طرف بٹھایا تاکہ وہ آرام کر سکے، اور اسے پانی کا ایک گلاس دیا۔ تم تھک گئی ہوگی، یہاں بیٹھ کے آرام کرو، میں آتا ہوں۔ صبرین نے سر ہلایا۔ اسے سیاسی شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ وہ پہلے ہی کافی دولت مند ہو چکی تھی، اور اسے مزید پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے اسے کسی کے آگے جھکنے اور خوشامد کرنے کا احساس ناپسند تھا۔ ولید نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مڑ کر جانے لگا۔ تبھی صبرین نے اچانک پیچھے اسے پکارا۔ ولید، تم آج رات یہاں بنیادی طور پر ان سیاسی شخصیات سے تعلقات بنانے آئے تھے، ہے نا؟ ولید کے قدم رک گئے۔ کچھ لمحے بعد اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک معذرت خواہ اور بے بسی کے تاثرات تھے۔ چونکہ میں میڈیکل انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، مجھے اندرونی معلومات حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جو معلومات مجھے پہلے ملتی تھی وہ کافی پرانی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ پس پردہ رہتا تھا۔ اب ان لوگوں سے جڑنے کا موقع ملا ہے تو یہ میرے لیے ایک موقع ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ صبرین نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اگلی بار سے براہ راست کہہ دینا، مجھے برا نہیں لگے گا، میں سمجھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، ولید نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر جیسے ہی وہ مڑا، اس کے چہرے سے نرمی غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں سختی چھا گئی۔ وہ سیاسی شخصیات سے تعلق
توقعات بنانے کی بجائے سیدھا کیہان سے ملنے چلا گیا۔ کیہان کا موڈ بہت خراب تھا۔ ولید تم بالکل وقت پر آئے ہو۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے میں شہزام کو سبق سکھا سکوں، بلکہ اگر ممکن ہے تو اسے ختم ہی کر دو۔ ولید نے بھویں چڑھائیں۔ تمہیں اچانک اس سے اتنی نفرت کیوں ہونے ہو گئی؟ کیہان کو ہمیشہ سے شہزام سے حسد رہا اور وہ اس بات سے ناخوش تھا کہ شہزام اسے دبائے رکھتا ہے، لیکن آج تک وہ صرف حالات کو اپنے حق میں پلٹنا چاہتا تھا۔ شہزام کے خلاف قتل تک منصوبہ بنانا یہ حیران کن تھا۔ اس نے مجھے بار بار ذلیل کیا ہے۔ پچھلی بار میں نے کسی کو اس پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ کوئی حادثہ ہو، لیکن وہ بچ نکلا، اور اب اس تقریب میں فریہ نے بھی مداخلت کر کے میری فیملی کی عزت خاک میں ملا دی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ کیہان کی آواز سرد ہو گئی۔ کیا تمہیں اس سے اتنی نفرت نہیں؟ ولید نے شراب کے گلاس کو آہستہ آہستہ گھمایا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزام کی موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے اگر تم اسے مار دو تو زیادہ فیملی اس پر زیادہ ہنگامہ نہیں کرے گی، چاہے انہیں کتنا ہی برا لگے۔ کیہان نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے یہاں نہیں مار سکتا۔ شاہ فیملی اور شہزام کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ اگر شہزام یہاں مر گیا تو وہ ہم پر شک کریں گے۔ اگر تحقیقات نہ بھی کی گئیں تب بھی وہ ہم سے بدظن ہو جائیں گے۔ ہم اسے پھر بھی سبق سکھا سکتے ہیں۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیہان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کچھ لمحے بعد اس نے گہری آواز میں کہا، اپنا منصوبہ بتاؤ۔ رات 11 بجے صبرین نے فریہ سے الوداع کہا اور ولید کے ساتھ چلی گئی، جہاں ان کی کار ہوٹل سے 2-3 کلومیٹر دور تھی۔ صبرین کو اچانک فریہ کی کال موصول ہوئی۔ فون اٹھاتے ہی فریہ کی پریشان آواز سنائی دی، سی پی، کیا تم ٹھیک ہو؟ صبرین حیران رہ گئی۔ میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سن کر اچھا لگا کہ تم ٹھیک ہو، میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ فریہ نے سکون کا سانس لیا۔ تمہیں معلوم نہیں، لیکن جیسے ہی تم ہوٹل سے نکلی وہاں لفٹ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ یہ سن کر صبرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا ہوا؟ لفٹ نیچے گر گئی۔ ایک ویٹر نے بتایا کہ اس نے ایک مرد اور عورت کو نیچے جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ لفٹ 20ویں منزل سے گر کر زمین پر جا لگی اور زوردار آواز آئی۔ فریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اندر موجود لوگ یقیناً آج رات کے مہمان تھے۔ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ جب پہلی بار میں نے اپنی تقریب رکھی یہ سب کچھ ہو گیا۔ پولیس اور ایمبولنس راستے میں ہے، لیکن جو لوگ لفٹ میں تھے وہ شاید زندہ نہیں بچے۔ میں صرف یہ جاننے کے لیے فون کر رہی تھی کہ تم ٹھیک ہو۔ اگر تم اور ولید اس لفٹ میں ہوتے تو میں بالکل ٹوٹ جاتی۔ صبرین ساکت رہ گئی۔ اچانک اسے وہ الفاظ یاد آئے جو شہزام نے آج رات کہے تھے کہ وہ صرف اس کی وجہ سے یہاں آیا تھا۔ کیا وہ بھی اس کے جانے کے بعد ہوٹل سے نکلا تھا؟ کیا وہ اسی لفٹ میں تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سی پی، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ یہاں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم محفوظ ہو۔ فریہ نے کال کاٹ دی۔ صبرین نے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ولید نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا؟ فریہ نے بتایا کہ وہی لفٹ جس میں ہم آئے تھے ابھی ابھی گر گئی۔ وہ فکر مند تھی کہ کہیں میں اس میں نہ ہوں۔ صبرین نے دل سے وضاحت کی۔
یہ سن کر ولید کی بھویں سکڑ گئیں کہ اس میں لوگ موجود تھے۔ ہاں، وہ شاید آج رات کے مہمان تھے، صبرین نے آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں وہ کون تھے، پولیس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی، اس لیے کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ ایسا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولید نے زیر لب کہا۔ امید ہے کہ زیادہ لوگ اس میں نہیں تھے۔ فریہ نے ایک مرد اور ایک عورت اندر تھے، صبرین نے جواب دیا۔ یہ سن کر لمحہ بھر کے لیے ولید کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ ولید، کیوں نہ تم پہلے گھر چلے جاؤ؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ فریہ اس حادثے کی وجہ سے بہت افسردہ ہے، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ صبرین نے اچانک کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ تمہیں ڈر نہ لگے، ولید نے نرمی سے کہا۔ نہیں، بس مجھے داخلی دروازے پر اتار دو، میں آج رات فریہ کے ساتھ رک جاؤں گی، تم گھر جا کر آرام کرو، صبرین نے کہا، کیونکہ اسی لمحے وہ ولید کے ساتھ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اچھا، ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ ولید نے اسے جانے دیا کیونکہ اس کے مطابق شہزام کو اب مر جانا چاہیے تھا۔ اب وہ شخص صبرین اور اس کی دنیا میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 10 منٹ بعد صبرین کو فریہ کا واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوا۔ اوہ میرے خدا، سپی، میرے پاس تمہارے لیے بری خبر ہے۔ یہ پڑھ کر صبرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لگا جیسے فریہ اس کے سب سے برے خدشے کی تصدیق کرنے والی تھی۔ صبرین کے ہاتھ کپ کپانے لگے، وہ یہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی فریہ نے ایک اور پیغام بھیج دیا۔ میں نے CCTV فوٹیج دیکھی ہے، شہزام اسی لفٹ میں گیا تھا جو نیچے گری۔ صبرین نے فون کی اسکرین کو گھورتے ہوئے دم ساتھ لیا۔ اس کا ذہن سن ہو گیا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ شہزام اسی لفٹ میں تھا؟ وہ مر چکا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ چند گھنٹے پہلے تک وہ شخص اسے چھے رہا تھا، اس کے قریب آ رہا تھا، اور اب وہ اچانک مر چکا تھا۔ اس کی گہری مردانہ آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہی آواز جو ہمیشہ اس کا دل بے قابو کر دیتی تھی۔